بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ 26ویں آئینی ترمیم کو بلوچستان بار کونسل نے عدالت میں چیلنج کر دیا ہے۔ بہت سے دیگر وکلاء نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں ڈال دی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ 27ویں آئینی ترمیم پر بحث شروع ہو گئی ہے۔ حکومت کے مختلف ذرائع سے متضاد خبریں آ رہی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی کہ 27ویں آئینی ترمیم پہ ہم نے بات چیت شروع کر دیا ہے، اتفاق رائے کی کوشش کریں گے۔ کوئی کہہ رہا ہے نہیں جی یہ خبر غلط ہے، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ لیکن ایک خبر جو ناقابل تردید ہے اور میرے خیال سے بہت اچھی خبر ہے، وہ یہ ہے کہ آج ایک طویل عرصے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کے تمام معزز جج صاحبان کا فل کورٹ اجلاس ہوا ہے، اور اس فل کورٹ اجلاس کی خبر خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک پریس ریلیز کے ذریعے جاری کی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی ویڈیو لنک کے ذریعے اس اجلاس میں شرکت کی۔ تو یہ جو پریس ریلیز ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے جاری کی ہے، اس میں جو اہم ترین چیز ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ جو دوسرا پیراگراف ہے اس پریس ریلیز کا، اس میں ایک تو یہ بتایا گیا ہے کہ جی 59,191 کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو کم کرنے کے لیے a newly devised 1-month plan based on case management plan 2023 prepared by Justice منصور علی شاہ، اس پر بھی غور کیا گیا ہے۔ اور آخری پیراگراف میں دوبارہ کہا گیا ہے کہ آنریبل جسٹس سید منصور علی شاہ participating via video link offered additional suggestions aimed at reducing the case backlog and improving procedural efficiency initially for 1 month and followed by 3 months and 6 months plans۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، وہ اپنے ایک معزز ساتھی جج سید منصور علی شاہ صاحب کی جو تجاویز ہیں ان پر بھرپور طریقے سے عمل درآمد کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیونکہ تجاویز کا تعلق ایک ایسے معاملے سے ہے جو کہ پاکستان کے ہر شہری کا معاملہ ہے کہ اعلیٰ عدالتوں میں جو زیر التواء مقدمات ہیں ان کی تعداد کم کی جائے اور لوگوں کو جلد از جلد انصاف مہیا کیا جائے۔ تو اس معاملے پہ ہم بات کریں گے، کیونکہ اب یحییٰ آفریدی صاحب سے بھی بہت سی توقعات وابستہ ہو گئی ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے دو معروف قانون دان موجود ہیں، ایک کا تعلق حکومت سے ہے، دوسرے کا تعلق اپوزیشن سے ہے۔ بیرسٹر عقیل ملک صاحب مشیر ہیں وفاقی وزارت قانون و انصاف، اور ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، اور جناب سردار لطیف کھوسہ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہے۔ کھوسہ صاحب سے میں اگر گفتگو کا آغاز کر لوں۔ بالکل۔ کھوسہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے رہنما جو ہیں انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو مسترد کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تحریک چلائیں گے، دوسری طرف ان کو گڈ لک بھی کہی جا رہی ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ خوش آئند ہے، اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انصاف بھی مانگیں گے۔ تو یہ جو آج پریس ریلیز جاری کی گئی ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس میں منصور علی شاہ صاحب کا بھی ذکر ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے ججز ہیں اب وہ مل کر کام کریں گے اور ان میں جو آپس کی لڑائیاں وہ ختم ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، ایک بات تو میر صاحب بہت خوش آئند ہے کہ سارے ہی جج صاحبان جو ہے بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے، اور اس کی تشنگی محسوس کی جا رہی تھی کافی عرصے سے، اور بدقسمتی سے یہ پچھلے 3-4 چیف جسٹسز یہ یکجا نہ کر سکے، اور اس میں جو ہے ایک ڈویژن نظر آ رہی تھی، اور خصوصاً جب سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس ہوئی اور ریفرنس کے بعد ان کی بحالی ہوئی، اور اس میں جو ہے ایک پولرائزیشن ہوئی، اور پھر ماشاءاللہ جس طریقے سے یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے جو کچھ کیا ان کو استعمال کیا جس طرح سے، اور جس طرح سے بندیال صاحب کے فیصلوں کو فرسٹریٹ کرنے کے لیے انہوں نے بینچز کی جو ہے، اور اس میں خود قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سب سے بڑا رول تھا اس ڈویژن میں اور اس بائیفرکیشن میں اور اس پولرائزیشن میں۔ تو یہ ایک بات تو بہت خوش آئند ہے کہ سارے بیٹھے ہیں۔ جو پریس کمیونکے آیا ہے وہ بھی خوش آئند ہے کہ منصور علی شاہ صاحب وہ اس میں شریک بھی ہوں گے اور اس چیز میں آئیں گے۔ میرے خیال میں پہلی چیز جو سارے ججز کو دیکھنا مقصود ہے اور دیکھنا چاہیے،
وہ یہ ہے کہ کیا یہ 26ویں ترمیم جو ہے یہ آئین کی روح کو مجروح تو نہیں کرتی ہے, کہیں اس کی گرانڈ نارم, اس کے بیسک سٹرکچر کو تو نہیں یہ گرا رہی ہے, کہیں یہ جوڈیشل جو ٹرائکوٹمی آف پاور ہے, جوڈیشری کا ستون جو پلر ہے وہ منہدم تو نہیں ہو گیا ہے, کیا وہ ایگزیکٹو کے زیر بار تو نہیں آ گیا ہے, کیا نظام عدل جو ہے وہ متصادم تو نہیں ہے, جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے جو 2A کی شکل میں منضبط کیا گیا اور جو پریمبل کی شکل میں آیا ہے کہ اور جو ایک مسلسل شرف فریدی کے بعد جتنی فیصلہ جات آئے, وہ اسد علی شاہ کے کیس میں آیا, وہ الجہاد کے کیس میں آیا, وہ نواز شریف نے خود بڑی جد و جہد کی اور حتیٰ کہ ہم سپریم کورٹ پر حملہ تک کیا, اور پھر جو ہے یہ قوم ساری نے 18ویں ترمیم میں متفقہ طور پر آرٹیکل 175(3) میں کہا کہ سینئر موسٹ جج جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنے گا. تو یہ ساری چیزیں میں تو ویلکم کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ جو ہے فل کورٹ اس معاملے کو پہلے مسئلے کو حل کر لے, تاکہ یہ جو ہے 26ویں ترمیم کی افادیت جو ہے وہ سامنے آ جائے, وگرنہ تو یہ گیرزن سٹیٹ بنا دی ہے. اور 27ویں ترمیم کا جو یہ کر رہے ہیں نا, اس پہ بعد میں بات کرتے ہیں, جو ہے 27ویں ترمیم پہ بعد میں بات کرتے ہیں سر, چلیں 27ویں ترمیم پہ بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو عقیل ملک صاحب یہ بتائیں کہ کھوسا صاحب کا خیال ہے کہ ٹھیک ہے خوش آئند ہے آج جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے سپریم کورٹ کی, لیکن وہ سپریم کورٹ پہلے 26ویں آئینی ترمیم کا فیصلہ کرے کہ اس نے آئین کی اصل روح کو مجروح کیا یا نہیں کیا. آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ جو آج درخواستیں دائر ہوئی ہیں 26ویں ترمیم کے خلاف, ان کو ٹک اپ کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آئین کا جو آرٹیکل 239 اور اس کا سب آرٹیکل 5 اور 6 ہے, 5 اور 6, اس میں سب کلاز میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ کوئی بھی ترمیم ہے اٹ کین ناٹ بی کالڈ انٹو کوشچن بائی اینی کورٹ آف لا. بالکل ہم نے دیکھا کہ ریجن میں اگر آپ دیکھیں تو بنگلہ دیش میں ایک مثال موجود ہے کہ ڈیفینیٹلی اسٹرائک ڈاؤن ہوئی تھی. ادروائز بھی اگر اس بنیادی ڈھانچے کے تصادم میں اگر کوئی چیز آ رہی ہے یا بیسک سٹرکچر کے اگینسٹ کوئی چیز جا رہی ہے, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ 26ویں آئینی ترمیم کسی بھی بیسک سٹرکچر کے خلاف تھی یا کسی بیسک سٹرکچر کو جو ہے نگیٹ کر رہی ہے, تو قطعاً ایسی بات نہیں ہے. یہ درخواستیں آئی ضرور ہیں, لیکن سب سے پہلے جو انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ اسی آئینی ترمیم کے تحت یہ 2/3 اکثریت سے دونوں ہاؤسز آف پارلیمنٹ میں پاس ہوئی. اس کے بعد اب یہ ملک کے آئین میں باقاعدہ طور پہ درج ہو چکی ہے, اور اسی آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس جو پاکستان ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, انہوں نے حلف بھی لے لیا ہے, اور انہوں نے اپنے تمام تر جو ہے جب انہوں نے حلف لے لیا تو اس کا مطلب ہے وہ 26ویں آئینی ترمیم کو بھی میرے خیال سے یہ ہماری آئینی ترمیم کے اوپر مہر ثابت ہوئی ہے. کچھ ادروائز اگر ایسی ہی کوئی اتنی انلیگل یا ان کانسٹیٹیوشنل سٹیپ تھا یہ 26ویں آئینی ترمیم, تو پھر تو میرے خیال سے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اب یہ معاملہ میرے خیال لیکن ایک بات اس میں سر ضرور ہے, میں یہ ضرور آپ کے ناظرین کے لیے بھی کلیئر کروں گا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بیسک سٹرکچر کے خلاف کوئی ہم نے ایسی چیز کر دی ہو. JCP ہے, کانسٹیٹیوشنل بینچز ہیں, کانسٹیٹیوشنل بینچز کی میں جو کانسٹیٹیوشن کیسز جانے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن بینچ ہی سنے گا. آج کی پروسیڈنگز بالکل خوشائند بات ہے کہ تمام تر ججز اکٹھے ہیں, اور کسی جج نے جو ہے کوئی آؤٹ رائٹلی ریفیوز نہیں کیا, یا کوئی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ آئے نہیں, وہ ویڈیو لنک کے تھرو آگے. حکومت کے کچھ لوگ یہ مطالبہ تو کر رہے ہیں کہ منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب استعفیٰ دے دیں. نہیں, ہم نے تو مطالبہ نہیں کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل ایک پرنسپل یہ ہے کہ اگر آپ سے جونیئر سپر سیڈ آپ کو کر جاتے ہیں تو جنرل دیکھا جاتا ہے کہ عام فہم میں یہ بات ہے کہ لوگ دے دیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی مثالیں دیکھیں, لاہور ہائی کورٹ کی مثال دیکھ لیں, وہاں پہ جو ہے تیسرے چوتھے نمبر کے جب جج صاحب کو چیف جسٹس بنایا تو اوپر والے دو نے بالکل وہ کام کر رہے ہیں. تو اگر ججز مل جل کے کام کریں تو اچھی بات ہے, خوشائند بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کا ویڈیو لنک کے تھرو جوائن کرنا بھی خوشائند بات ہے, اچھی بات ہے کہ دیکھیں ادارے کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے, بہت اچھی بات, اور ادارے کو اکٹھے رہ کے کام کرنا چاہیے, ود ان کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کرنا چاہیے. اور اب کیونکہ 26 آئینی ترمیم کا فریم ورک آ چکا ہے تو اسی فریم ورک میں ہی کام کرنا. اچھا, اب 27ویں آئینی ترمیم کی طرف آتے ہیں جس پہ کھوسا صاحب بات کرنے لگے تھے. تو یہ 27ویں آئینی ترمیم کی بات کیوں شروع ہوئی ہے؟ اب حکومت میں دو طرح کی رائے آ رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی کوئی 27ویں آئینی ترمیم نہیں آ رہی, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے.
پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ہیں ملک احمد خان صاحب، جو خود بھی ایک وکیل ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ 9 مئی کے واقعات کو ایک ٹیسٹ کیس سمجھتا ہوں فار دا اسٹیٹ آف پاکستان۔ اگر وہ اسپیشل کورٹ میں ٹرائی نہیں ہونا، انپریسیڈنٹڈ واقعہ ہے۔ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا حملہ اپنی افواج کے اوپر اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اگر آپ اس کو نارمل ڈیو کورس میں لے کر جائیں اور آپ کہیں کہ اس پہ وہ لاز امپلیکیٹ نہیں ہوں گے جو کہ ملٹری پریمیسز کو گورن کرتے ہیں، تو پھر جسٹس امپارٹ نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ ملک احمد خان صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ اسپیشل کورٹس میں مقدمہ چلنا چاہیے، ملٹری کورٹس کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا۔ اب حامد خان صاحب جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، جو سینیٹر ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں۔ ابھی کچھ لوگ جو ان کے آگے ایجنٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 27ویں ترمیم لے کے آئیں گے۔ 27ویں ترمیم فوجی عدالتیں لانے کے لیے آئی، کیونکہ اس میں فوجی عدالتیں نہیں آ سکیں، تو آپ سمجھیے گا کہ فوجی عدالتیں لانے کے لیے 27ویں ترمیم لائی جا رہی ہے، تاکہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے مکمل طور پہ دفن کر دیا جائے۔ اچھا کھوسا صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں جی کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو خبریں ہیں یہ بالکل غلط ہیں اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں وہ درست ہے؟ پہلے ذرا بیرسٹر صاحب کو میں تھوڑا سا یاد دہانی کراتا چلوں کہ نہ تو سینٹ مکمل ہے، کے پی کے سے سینیٹر ابھی تک آئے ہی نہیں ہیں، اس میں الیکشن کمیشن جس طریقے سے ماشاءاللہ عملداری کر رہا ہے، تابعداری اور غلامی کر رہا ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں مخصوص نشستیں ابھی تک نہیں دی گئی ہیں جو سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود، تو وہ بھی قومی اسمبلی بھی مکمل نہیں ہے۔ تو یہ تمام یہ ہمارا جو ہے موقف ہے کہ فارم 47 کی پیداوار والی اسمبلی کو یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ پہلے ہاؤس تو مکمل کر لیں تاکہ وہ ترجمان تو ہوں عوام کے مینڈیٹ کی۔ آپ اس طرح سے تضحیق نہیں کر سکتے ہیں کہ 17 سیٹوں والے کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا اور 180 سیٹیں جیتنے والے کو آپ نے اڈیالہ جیل میں ٹھونس رکھا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ذرا تعین ہو جائے گا اگر فل کورٹ جو ہے اس بات کو سنے گی۔ سو یہ اتنا بھی تقدس نہ دیں 26ویں ترمیم کو کہ جناب اس پر عملداری ہو گئی تو اس لیے قوم اندھی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، قانون سارے سو گئے ہیں، لوگ سارے مر گئے ہیں اور ان کے اوپر جو ہے یہ جو مسلط کرنا چاہیں گے یہ کر لیں گے۔ اب آ جائیے 27ویں ترمیم۔ یہ دیکھیں 26ویں ترمیم میں بھی انہوں نے 2 مہینے قوم کو ہیجانی کیفیت میں رکھ کر مولانا فضل الرحمان کے آ رہا ہے جا رہا ہے، ان کی آنیاں جانیاں دیکھو، پریزیڈنٹ جا رہا ہے، وزیر اعظم جا رہا ہے، بلاول چیئرمین جا رہا ہے، پتہ نہیں کون کون جا رہا ہے، ہم بھی لامحالہ گئے، بالکل اس میں کوئی شائبہ نہیں ہے۔ اور ہم نے تو ان کو یہی قائل کیا کہ مولانا صاحب آپ بھی کہتے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ یہ الیکشن فیئر اینڈ فری نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ الیکشن یہ فارم 47 کی پیداوار ہے اور لیجیٹمیسی ہی اس کی نہیں ہے۔ بہرکیف جو وہ انہوں نے جو ہمیں دلائل دیے اور بتایا کہ میں اس کی ساری سٹنگ جو ہے یہ کالے ناگ کے دانت اور میں نے زہر اس کی نکال کے باہر پھینکنی ہے تاکہ یہ قوم پر اور زیادہ عذاب نہ آئے، تو ان کی نیت پر مجھے کوئی شک و شائبہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک 27ویں ترمیم کا تعلق ہے، یہ بھول جائیں کہ 27ویں ترمیم آ بھی سکتی ہے، یہ صرف توجہ مبذول کروانے کے لیے عوام کی، پھر جو ہے مین ایشو سے، لوگوں کے جو ہے بجلی کے بلوں کی تنگی سے، لوگوں کے جو ہے فیس نہ دینے کی وجہ سے بچوں کو اسکول سے نکالنے کی، لوگوں کی علاج معالجے میں جو ہے خرچہ نہ برداشت کرنے کی، وہ جو ہے لوگوں کو بے روزگار کرنے کے جو ہے افراط زر، جتنا کچھ جو ہے نا اس سے توجہ ہٹانے کے لیے اب یہ 27ویں ترمیم کے اوپر جو ہے 2 مہینے پھر ضائع کریں گے تاکہ یہ کھینچیں اور جتنی طوالت اپنی اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں یہ اس کو دیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی پلان ایسا نہیں ہے جو معاشی کہیں، جو قانونی کہیں، اخلاقی کہیں، کوئی بھی ایسا پلان ان کے پاس نہیں ہے۔ اچھا بیرسٹر عقیل صاحب، اب یہ جو 27ویں ترمیم کی بحث ہے یہ فیصل واڈا صاحب کے ایک سٹیٹمنٹ سے شروع ہوئی ہے اور آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کی تردید بھی کر دی۔ آپ کی کیا انفارمیشن ہے، کیونکہ آپ تو پرائم منسٹر کے ایڈوائزر فار لا اینڈ جسٹس ہیں، کوئی 27ویں آئینی ترمیم کا کوئی مسودہ زیر غور ہے؟ میر صاحب 27ویں پہ جانے سے پہلے میں 26 پہ واپس ضرور آؤں گا۔
اور بساد احترام کھوسا صاحب نے جو بات کی، میں دیکھیں پورے اس 26ویں آئینی ترمیم کے پروسیس میں یہ تھرو اینڈ تھرو انوالو رہے. ٹھیک ہے، مشاورت بھی ہوتی رہی، بیک اینڈ فورتھ باتیں بھی ہوتی رہی، مولانا صاحب کے پاس بھی جاتے رہے، پھر کمیٹی میں بھی تھے. یہ پارٹی ایک تذبذب کا شکار ہے، اس کے تمام تر لوگ یہ تذبذب کا شکار ہیں. یہ ان کی کچھ کنفیوژن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آج کی یہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسپیشل کمیٹی میں تو یہ نہیں آئے جب چیف جسٹس کی تعیناتی کے حوالے سے یا ریکمنڈیشن کے حوالے سے چیزیں جانی تھیں، ادھر تو ووٹ نہیں دیا. آج جے سی پی کے ممبر جو ہیں یہ اپنا دینا شروع کر دیے. انہوں نے کہا جی ہم نامنیٹ کریں گے. اسپیکر کو خط لکھا اور کہا کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں کیونکہ اپوزیشن سے ایک ممبر جاتا ہے ایم این اے اور ایک سینیٹر جاتا ہے، تو ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم بھی اپنا ممبر نامنیٹ کریں گے. تو یہ اس طرح کی کنفیوژن ہے کہ مطلب یا تو جو کہ 26ویں ترمیم کو یہ ان کا فیصلہ 26ویں ترمیم کو تسلیم کرنے کے مطابق یہ بالکل تسلیم کر رہے ہیں. اب آ جائیں 27ویں ترمیم پہ. اب 27ویں ترمیم کے حوالے سے میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایم کیو ایم نے ہماری جو حمایت کی، ہمارے اتحادی ہیں، ایم کیو ایم کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، ایم کیو ایم کے ساتھ ان پرنسپل ہمارا یہ ایگریمنٹ تھا کہ 140A کے حوالے سے جو لوکل باڈیز کو اسٹرینتھن کرنے کے حوالے سے ہے، میر صاحب انہوں نے ان کی ووٹیں تھیں مشروط اس حوالے سے کہ آپ اس ترمیم میں تو اگر نہیں، اس کو صرف اور صرف آپ فوکس رکھ رہے ہیں کانسٹیٹیوشنل بینچز کے اوپر اور جے سی پی کی ریفارمیشن کے حوالے سے، تو پھر اگلی جو آئینی ترمیم آپ کر لیں اس حوالے سے کہ ہمارا 140A کا جو مطالبہ جو کہ ڈے 1 سے ان کا ہے اور اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسرا جو بھی میٹنگ میں کچھ ڈسکشنز جو ہوئی ہیں وہ صوبوں کے حقوق کے حوالے سے ہیں. تھوڑا سا اس کو بھی دیکھنا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشنز ہوئی ہیں، لیکن میں اتنے وثوق سے آپ کو کوئی فردر انفارمیشن نہیں دے سکتا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ بڑا غلط تاثر دیا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، جو کہہ رہے ہیں کہ شاید آئینی عدالتوں کا قیام ہوگا یا کسی سنسٹ کلاس کے ساتھ ہوگا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. فوجی عدالتیں آئیں گی، یا آئینی عدالت میں غلط کہہ گیا، فوجی عدالتوں کے حوالے سے، کہ فوجی عدالتوں کے یا ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو ہے کوئی ایسی بات ہے، قطعاً ایسی کوئی بات نہیں ہے. صوبوں کے حقوق کے حوالے سے ڈسکشن ہے اور ایک نہیں آپ 10 آئینی. اچھا آپ کو ذرا میں سنواتا ہوں جی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت بڑے اجتماع میں ایک بات کی ہے، کچھ میں ذرا تھوڑا سا چون سن رہا ہوں کہ کوئی اور 27ویں ترمیم آ رہی ہے، جو اس میں نہیں ہو سکا وہ کیا جائے. تمہارا باپ بھی نہیں کر کے دکھاؤ ذرا، اور پھر اپنا حشر دیکھ لو کہ تمہارا کیا حشر کیا جاتا ہے. جن چیزوں کو ہم نے مسترد کیا اور 26ویں ترمیم سے نکالا، اسے دوبارہ کسی ترمیم کے ذریعے سے اسمبلی میں لایا جائے گا اور لوٹوں کے ووٹوں سے پاس کرو گے اور پھر وہ چلنے دیں گے. ہم نے سپریم کورٹ سے اپنا فیصلہ واپس لینے پر ان کو مجبور کیا. قومی اسمبلی میں تو ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر کل کلا ہم اسمبلی میں نہ بھی ہوں تب بھی الحمدللہ باہر آپ لوگ تو ہیں نا، پھر مل کر نکلیں گے نا انشاءاللہ. میں یہ ضرور کہوں گا اس کے اوپر کہ کالا تھا، سفید تھا، ناگ تھا یا ناگن تھی، لیکن بین کس کے پاس ہے؟ بین تو حکومت اور اس کے اتحادیوں کے پاس ہے. اور جب 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات آئے گی تو حکومت بین بجائے گی، اور ناگ ہوگا، ناگن ہوگی، وہ نکل آئے گا. اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم پر حکومت جو بین بجائے گی تو ناگ بھی نکلے گا اور ناگن بھی نکلے گی. بالکل عین ممکن ہے. ناگ نکالنا ہوا ناگ نکال لیں گے، ناگن نکالیں گے ناگن نکال لیں گے، سفید ہوا یا کالا ہوا ادھر بھی اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں ان کے الفاظ میں ریپیٹ نہیں کرتا، آپ ان کو اشتعال تو نہیں دلا رہے؟ نہیں، میں قطعاً نہیں. دیکھیں ایک بڑے جید وہ اور ایکسپیرینس سیاستدان ہیں اور بزرگ ہیں ہمارے، اور ہم سیکھتے بھی ہیں ان سے. لیکن یہ بات ہے کہ کنسنسس کے ساتھ جو بھی ہوا کنسنسس کے ساتھ ہوگا. کوئی سولو فلائٹ کا نہ تو حکومت کی کوئی ایسی انٹینشن ہے، نہ کوئی ایسا موڈ ہے. اچھا چلیں، بہرحال آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج اسلام آباد میں ایک ٹی آئی کے ایم این اے ہیں حاجی امتیاز صاحب، ان کا جو F7 میں گھر ہے اس پر بلڈوزر چلا دیے گئے ہیں. جو بھی موقف ہے سی ڈی اے کا یا حکومت کا وہ یہ ہے کہ جی یہاں پہ نجائز تجاوزات تھیں، لیکن اس گھر پہ ماضی میں پچھلے کچھ دنوں میں کئی دفعہ حملہ ہو چکا ہے. اور حاجی امتیاز صاحب کا کہنا ہے جی کہ ہم نے تو سب کچھ جو ہے وہ سی ڈی اے سے اجازت لے کے کیا ہوا ہے. بہرحال یہ بلڈوزر جو ہیں یہ بہت کچھ بتا رہے ہیں، اور بلڈوزر جو ہیں واقعی یہ بتا رہے ہیں
کہ جب 27ویں آئینی ترمیم ہوگی تو حکومت واقعی بین بجائے گی اور کوئی نہ کوئی ناگ یا ناگن کو نکالنے کی کوشش بھی کرے گی. لیکن آج ایک اور بھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اور ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں اور نوجوان وکیل ہیں ایمان مزاری صاحبہ, ان کو آج گرفتار کر لیا گیا, ان کے ہسبینڈ سمیت گرفتار کر لیا گیا. ایمان مزاری صاحب کو ان پر الزام یہ لگایا گیا کہ جی انہوں نے اسلام آباد میں ایک ناکہ توڑا. اب حکومت تو یہ کہہ رہی ہے جنہوں نے ناکہ توڑا اس لیے گرفتار کیا, لیکن میں آپ کو صرف اتنا بتاتا ہوں کہ ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں کن کن مقدمات میں کن وکیل رہی ہیں. تو وہ ایک پچھلے دنوں شاعر احمد فراد صاحب اٹھائے گئے تھے, بہت زیادہ اینٹی گورنمنٹ ہیں, وہ ان کی وکیل تھی احمد فراد صاحب کی. مارنگ بلوچ جو ہیں وہ ECL میں ان کا نام ڈالا گیا ہے, اس کے لیے بھی مارنگ بلوچ کی وکیل ہیں. ایک صحافی ہیں اسد طور, ان کو بار بار گرفتار کیا جاتا ہے, کبھی PTI کی گورنمنٹ گرفتار کرتی ہے, کبھی نون لیگ کی گورنمنٹ گرفتار کرتی ہے, ان کی بھی وکیل ہیں. ایک اور صحافی ہیں پچھلے 5-6 سال سے لاپتہ ہیں مدثر نارو صاحب, ان کی بھی یہ وکیل ہیں. بلوچ مسنگ پرسنز کی وکیل ہیں. تعلیمی اداروں میں بلوچ طلبہ کو ہراساں کرنے کا کیس جو ہے اس میں وہ بلوچ طلبہ کی وکیل ہیں. اختر مینگل صاحب جو ہیں ان کی بھی وکیل ہیں, اور اڈیالہ جیل کے جو سابق ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ہے محمد اکرم, ان کی بھی ایمان مزاری وکیل ہیں. بس میں نے آپ کو اتنا ہی بتانا ہے, اور میں ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ خاتون وکیل ایمان مزاری جو بہت سی اہم مقدمات میں مختلف لوگوں کی وکیل تھی, ان کو اسلام آباد پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. جی عقیل ملک صاحب کچھ کہیں گے اس پہ آپ؟ جی بالکل میر صاحب, دیکھیں انتہائی افسوسناک واقعہ ہے اور میں اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتا ہوں. میں وکیل پہلے ہوں, سیاستدان بعد میں ہوں, اور یہ ہمیں اصل میں تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے, اور وہ اس لیے ہے کہ یہ VIP کلچر جو ہے یہ ہمیں چینج کرنا پڑے گا. یہ ناکے لگانا, روڈ بلاکس کرنا, دیکھیں یہ ایون کہ کسی ڈگنیٹری کے لیے یا کوئی ایسا معاملہ ہے, ٹھیک ہے, آئی انڈرسٹینڈ کہ سیکیورٹی کنسرنز ہیں اور ایک لا بھی ہے کہ کار سرکار میں مداخلت, لیکن یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میں وکیل صاحبہ کے ساتھ کھڑا ہوں اور میں اس کو آؤٹ رائٹلی ان دا ہائیسٹ فارم کنڈیم کرتا ہوں کہ قطعاً دیکھیں ایک تو خاتون اور اس سے پہلے وہ وکیل, اور وہ ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہیں, اور میں بڑا کلیئر سٹانس ہے, میری پرنسپل پوزیشن ہے کہ یہ انتہائی غلط ہے, اور ہر فورم پہ جدھر مجھے موقع ملے گا, ایون گورنمنٹ کو بھی میں یہ کہوں گا کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی, وہ کورٹ کے لیے لیٹ ہو رہی تھی, اور وہ دونوں میاں بیوی میرے خیال سے وکیل ہیں, اور وہ عدالت میں پہنچنا تھا تاکہ ان کا کیس جو ہے وہ ڈسمس نہ ہو جائے ڈیو ٹو نان پروسیکیوشن. تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے, اور قطعاً میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کرتا, میں اس کو آؤٹ رائٹلی کنڈیم کرتا. اچھا جی کھوسا صاحب, یقیناً آپ بھی اس کی مذمت کریں گے, لیکن یہ جو ایمان مزاری صاحبہ ہیں یہ جب PTI کی حکومت تھی تو اس وقت PTI ان کے خلاف ہوا کرتی تھی. آج مسلم لیگ نون کی حکومت ہے, مسلم لیگ نون ان کے خلاف ہے. تو یہ ایک وکیل کی جو گرفتاری ہے, ایک نہیں دو وکیل, ان کے ہسبینڈ ہادی صاحب بھی وکیل ہیں, تو اس گرفتاری پہ آپ کیا کہیں گے؟ جنہوں نے ان کو اس انداز سے جو ہے گرفتار کر کے ہراساں کیا ہے, آپ کہیں کہ ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے, آپ کہیں کہ اس کلچر کو ہم بدلیں گے. حاجی امتیاز کا جو ہے گھر کو منہدم کر دیا گیا, آپ کہیں کہ ہم اس کے خلاف کریں گے. آپ نے ہمارے MNAs اٹھائے, آپ نے ہمارے سینیٹرز اٹھائے, اختر مینگل کے سینیٹرز کو اٹھایا, اور اختر مینگل کے خلاف الٹا وہ پرچہ دہشت گردی کا درج کر دیا, جس کا آپ نے نشاندہی کی. جب وہ دبئی میں پہنچے تو آپ نے پہلا ان کو خوشخبری یہ سنائی کہ آپ کے خلاف دہشت گردی کا پرچہ درج ہو گیا ہے. یار کو خدا کا خوف کرو. 26ویں ترمیم اگر اس طرح کرنی ہے اور 27ویں اسی طرح کرنی ہے کہ ہمارے لوگوں کو اٹھا کر لوٹا کریسی کو جنم دے کر, اور آپ نے جو ہے سہولت کاری جو ہے اس نے قاضی فائز عیسیٰ سے نے سہولت کاری آپ کی جس کو بلاول بھٹو زرداری نے خود تسلیم کیا اپنے پبلکل سٹیٹمنٹ میں کہ ان کے بغیر ہم یہ جو ہے ترمیم نہ کروا سکتے 26ویں ترمیم. تو اس طرح کے مذاق بھونڈے جب آپ کرتے ہو اور پھر آپ کہتے ہو کہ جی اصل میں میر صاحب بات یہ ہے کہ ان کا پولیٹیکل کیپٹل زیرو ہو گیا ہے. اب یہ سوائے اس کے کہ یہ جو ہے یہ آئینی
قبضہ کریں، آئینی چاہے مارشل لا لگائیں، آئینی چاہے گیرزن سٹیٹ بنائیں، یہ کسی اور بیساکھی کے ذریعے الیکشن کمیشن کو یہ دوام دیں 26ویں ترمیم میں، جس طرح انہوں نے دیا ہے کہ جب تک ان کا سبسٹیٹیوٹ نہیں آیا تب تک وہ جاری و ساری رہیں گے۔ میرے خیال میں آج ان کے سپریمو جو ہیں محترم نواز شریف صاحب واشنگٹن بھی گئے ہیں، اور وہ راجہ سکندر چیف الیکشن کمشنر کی خدمات سپورٹ کرنے جا رہے ہیں کاملا ہیرس کو اور ان کی حکومت کو۔ چلیں، یہ تو آپ ایک ازراہ تفنن بات کر رہے ہیں، ازراہ تفنن آپ بات کریں، لیکن ایک میں نے ایک اور بھی سیریس بات کر رہا ہوں۔ اچھا چلیں، میں خدا صاحب ایک اور بھی سیریس معاملہ ہے، ایک اور بھی سیریس معاملہ ہے کہ فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے کے جرم میں سابق سینیٹر ہیں مشتاق احمد خان صاحب، اور ان کے ساتھ تقریباً 2 درجن سٹوڈنٹس جو ہیں ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ تو اس پر عقیل ملک صاحب، یہ معاملہ بھی جو ہے یہ اسلام آباد میں پیش آیا، تو اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایمان مزاری کو گرفتار کرتی ہے، پھر مشتاق احمد خان کو گرفتار کر۔ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے اسلام آباد پولیس کافی مسائل پیدا کر رہی ہے؟ میر صاحب درست فرما رہے ہیں آپ، اور میرے خیال سے اسلام آباد پولیس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کی نوعیت دیکھیں۔ ایک ان کا احتجاج تھا، ایک تو یہ کہ چلیں اس کے ساتھ ان کی اجازت اگر احتجاج کی نہیں لی، وہ تو قانون بن گیا، احتجاج فلسطین کے لیے، لیکن ان پہ مقدمہ بنایا گیا ہے جی دہشت گردی کا، غلط ہوا، میں اس کو بھی کنڈیم کرتا ہوں۔ آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ ریاست علی آزاد صاحب، انہوں نے کورٹ میں پولیس کو پوچھا بتائیں انہوں نے کون سی دہشت گردی کیا، پولیس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دیکھیں یہ بالکل پھر پروسیکیوشن اور پولیس کی پھر جو ہے یہ ناکامی ہوتی ہے، اور یہ سبکی جو ہوتی ہے یہ پھر حکومت کو ہی برداشت کرنی پڑتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، کیونکہ حکومت تو ہماری ہے نا۔ اب دیکھیں نا، ایک طرف شہباز شریف صاحب کے ٹیلی ویژن پہ اشتہار چل رہے ہیں جی فلسطین اور غزہ کے جو متاثرین ہیں ان کی مدد کریں، دوسری طرف جو ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں پاکستان میں آپ ان کو گرفتار کر رہے ہیں۔ آپ درست کہہ رہے ہیں، اور اس میں میں بالکل اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا کہ جہاں پہ جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے وہ سینیٹر مشتاق صاحب کے ساتھ ہو یا ایمان مزاری صاحبہ کے ساتھ ہو، جو چیز غلط ہے میں اس کو غلط ہی کہوں گا۔ میں اس پہ نہ تو کوئی کسی قسم کی پردہ داری یا پردہ پوشی کر سکتا ہوں، نہ ہی میں اس کو سپورٹ کر سکتا ہوں۔ تو اس پاداش میں یہ جو آپ سچی بات کر رہے ہیں، اس پاداش میں کوئی آپ سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا؟ بے شک ہو جائیں۔ دیکھیں میں ہمیشہ پرنسپل سٹانس لیتا ہوں چیزوں پہ، اور میں یہی کہتا ہوں کہ انسان کو اصول پسند ہونا چاہیے اور اپنے اصولوں پہ جو ہے کھڑے ہونا چاہیے۔ جی کھوسا صاحب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میر صاحب اس میں اضافہ کر لیں، میرے اوپر بھی دہشت گردی اور ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان کا پرچہ ہے، میں بھی 5000 مچلکے پر اپنی ضمانت کروا کے صاحب آپ کا تو میں نہیں کہہ سکتا اسلام آباد جس طرح آپ کی جس جگہ آپ کی پارٹی لگی ہوئی ہے۔ اچھا آپ پہ بھی کھوسا صاحب آپ پہ بھی دہشت گردی کا مقدمہ ہے؟ جی دہشت گردی بھی، ویجنگ وار اگینسٹ پاکستان، میں ضمانت کروائی ہے، 5000 مچلکا لیا ہے مجھ سے، یہ جو دہشت گردی عدالت اسلام آباد ہے، میں بھی ضمانت پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ اچھا تو یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، لیکن دیکھیں اس وقت پاکستان میں جو اسلام آباد پولیس ہے دہشت گردی کے مقدمے قائم کر رہی ہے، لیکن جو اصلی دہشت گرد ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ میرے پاس اس وقت 2 سیکیورٹی ایڈوائزریز ہیں، ایک ہے جی جاری کی ہے ڈپٹی کمشنر ڈیرہ اسماعیل خان نے، اور دوسری جاری کی ہے جی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹانک نے، اور یہ سیکورٹی ایڈوائزری جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو گورنمنٹ آفیشلز اور پولیس کے افسران اور جوان ہیں وہ ڈیرہ اسماعیل خان ٹانک روڈ پہ اور ڈیرہ اسماعیل خان یوب روڈ پہ سفر نہ کریں، ان کو کڈنیپ کر لیا جائے گا، لہذا کڈنیپنگ سے بچنے کے لیے آپ یہاں پہ سفر نہ کریں۔ اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹانک جو ہیں وہ اپنی پولیس والوں کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ آپ ضلع ٹانک سے ڈیرہ اسماعیل خان اور دیگر علاقوں کو سفر نہ کریں، کوئی آپ کے اوپر حملہ نہ ہو جائے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا۔ تو جو اصلی دہشت گرد ہیں جن کو پکڑنا چاہیے ان کے خلاف کارروائی کی بجائے یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے علاقوں میں آپ شام کو سفر نہ کریں، اکیلے سفر نہ کریں، پولیس والوں سے کہا جا رہا ہے آپ سفر نہ کریں۔ لیکن اسلام آباد میں سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب جو ہیں ان کو دہشت گرد قرار دے کے ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ بہت سے اسٹوڈنٹس کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ جو اصلی دہشت گرد ہیں ان کو بھی پکڑے نا اس طرح جس طرح آپ نے مشتاق احمد خان صاحب کو پکڑ لیا ہے۔ ایک بریک دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔
جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ نے دیکھا کہ علی محمد خان صاحب جو ہیں وہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے بارے میں بڑی پازیٹیو باتیں کر رہی ہیں. اچھی بات ہے کہ ان کو پازیٹیو باتیں کرنی چاہیے. اور جو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب, انہوں نے بھی کچھ پازیٹیو باتیں کی ہیں. کیا کی ہیں ذرا سنیں. چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں وہ ایک ماناس قانوندان بھی رہ چکے ہیں بحیثیت وکیل, اور ہمیں یہی اس وقت توقع ہے جس منصب پہ بیٹھے ہوئے ہیں بحیثیت چیف جسٹس آف پاکستان کہ وہ اپنے فرائض منصبی جو ہیں وہ صحیح طریقے سے ادا کریں گے, اور جتنے کیسز ہیں ان کے ساتھ بلا تفریق وہ عدل اور انصاف کے ساتھ پیش آئیں گے. اچھا کھوسا صاحب, بڑی اچھی بات ہے کہ عمر ایوب صاحب نے بھی کہا ہے کہ اس توقع کا اظہار کیا کہ یحییٰ آفریدی صاحب عدل اور انصاف کا مظاہرہ کریں گے. لیکن فرض کریں, میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر 26ویں آئینی ترمیم پر وہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کرتے جو کہ آپ کو پسند نہ آئے, تو پھر بھی آپ ان کی اسی طرح تعریف کیا کریں گے؟ نہیں, دیکھیں میر صاحب, پسند اور ناپسند کی بات نہیں ہے. مجھے یحییٰ آفریدی شاید میں سب سے زیادہ ان میں سے پیش ہوا ہوں. مجھے ان کی کمپٹنس پر, ان کی انٹیگریٹی پر مجھے کوئی دوسری آرا نہیں ہے, کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ہی از اے ویری اپ رائٹ پرسن, اور ان کی انٹیگریٹی بھی جو ہے بیونڈ اینی شیڈو آف ڈاؤٹ ہے, اور ان کا کمپٹنس ہے. لیکن دیکھیں منصور علی شاہ صاحب کا جو اگر سینئر دیکھیں تو اس وقت ہائی کورٹ, سپریم کورٹ کے سارے ججوں میں سے جتنے بیٹھے ہیں, میں منصور علی شاہ صاحب کو بطور میرٹ کے, ان کے اگر پریسیڈنٹ کیسز دیکھ لیں, ان کا اگر آئین پر, کانسٹیٹیوشن پر, ہیومن رائٹس پر, ان کا انوائرنمنٹ پر, ان کا کسی سبجیکٹ پر, ایون آن کرمنل سائڈ ان کی اگر ججمنٹس دیکھیں تو وہ آپ کو لینڈ مارک ججمنٹس نظر آئیں گی, مارکت الآراء ہیں, اور ان کی انٹیگریٹی پر کوئی شائبہ, کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے. سینئر بھی ہیں, پھر کیوں سپرسیڈ کیا گیا؟ مجھے میر صاحب اگر کتنی زیادہ فرسٹریشن ہوتی ہے. کھوسا صاحب, اگر منصور علی شاہ صاحب کو اعتراض نہیں ہے, اور آج بھی جو فل کورٹ میٹنگ ہے اس میں وہ ویڈیو لنک پہ پیش ہو کے تجاویز پیش کر رہے ہیں, تو پھر آپ کیوں اعتراض کر رہے ہیں؟ نہیں, میں اعتراض نہیں کر رہا ہوں, میں ایک اصولی موقف کی بات کر رہا ہوں. یار ہم نے سر پھڑوائے, ہم نے جو ہے قربانیاں دیں, جیلیں بھری ہم نے وکلا نے کہ سینئر موسٹ بندے کا جو ہے حق ہے, اور وہ ہم نے آئین میں منضبط کروایا 2010 میں 18ویں ترمیم میں متفقہ طور پر. مجھے بتاؤ کہ پھر کیوں اس کو ڈیویٹ کیا گیا, ڈپارٹ کیا گیا, اور وہ بھی وہ جس کے پاس آپ کا پوائنٹ تو آ گیا, بھی نہیں ہے. آپ کا پوائنٹ تو آ گیا. لیکن عقیل ملک صاحب, اگر یحییٰ آفریدی صاحب ایسے فیصلے کرتے ہیں جو حکومت کو پسند نہیں آتے, جیسا کہ لگ رہا ہے کہ جو انہوں نے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی جو ہے اس میں انہوں نے منصور علی شاہ صاحب کو اور منیب اختر صاحب کو شامل کر لیا, اور اس کے بعد سے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ دونوں استعفیٰ دے دیں. تو اگر وہ حکومت کی مرضی کے فیصلے نہیں کرتے تو پھر حکومت ان پہ تنقید کیا کرے گی؟ دیکھیں میرے صاحب, حکومت کی پسند ناپسند کے فیصلوں کی بات نہیں ہے. حکومت کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق آپ فیصلے کریں, اور ابھی تک جو فیصلے سامنے آئے ہیں ان کے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہیں. ریزرو سیٹس والے اگر کیس میں بات کریں تو اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ یہ فریق تو ہمارے سامنے ہی نہیں ہے جس کو آپ ریلیف دے رہے ہیں, اور اس میں یہی کہا کہ یہ 15 دن کیسے ہو گئے جب آئین اور قانون میں 3 دن لکھا ہے. اور پھر انہوں نے یہ بھی ایک فیصلہ دیا پچھلے سال کہ سیولینز کو آپ ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کر سکتے. جی بالکل, انہوں نے یہ فیصلہ دیا, اور یہ حکومت کی پسند یا ناپسند کی بات نہیں ہے. یہاں پہ دیکھیں ایک چیز ضرور ہے کہ یہ سب سے زیادہ منصور علی شاہ صاحب کو اگر متنازع کیا ہے تو وہ پی ٹی آئی والوں نے کیا ہے. اب جس طرح انہوں نے باتیں کی, جس طرح انہوں نے کہا کہ ہماری بات ہو گئی ہے, اور کئی آپ نے سنا ہوگا, دیکھا ہوگا, سوشل میڈیا پہ بھی راؤنڈز کی ان چیزوں کی, اور اس میں کہا کہ جی جب وہ آئیں گے تو یہ ہو جائے گا, تو یہ حلقے کھل جائیں گے, تو ایکس وائی زیڈ. یہاں پہ قانون اور آئین کی بالادستی ہونی چاہیے, قانون اور آئین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے, نہ کہ کسی کی ومز اور وشز پہ فیصلے ہونے چاہیے. اب قانون جب آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اور پھر آرڈیننس, جب انہوں نے اس کے تحت بھی کمیٹی تشکیل دی, آرڈیننس کے تحت دی, کیونکہ اختیار تو ثوابدید تو ان کا تھا, اختیار تو ان کا تھا, اور انہوں نے اسی جو سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ 2023 والا تھا اور اس کے بعد جو آرڈیننس آیا, انہوں نے اسی دونوں کو ملا کے اسی کمپوزیشن کو واپس اسی صورتحال میں لے آئے, اسی صورت میں لے آئے. جب وہ اسی صورت میں لے آئے تو یہ استحقاق تو ان کا ہے, تو اس میں تو حکومت کے آرڈیننس پہ اور ایکٹ پہ تو پھر دوبارہ مہر ثابت ہوگی. لیکن ایک بات یہ ضرور کروں گا آخر میں کہ اس میں 184(3) کے حوالے سے
आइंदा आने वाले दिनों में आप देखेंगे क्योंकि अब 191A इंसर्ट हो चुका है तो और 175A भी उसकी भी कॉम्पोजिशन जो है दोबारा चेंज हुई है और फॉर्मेशन जब तब्दील हुई है तो अब जो है वो आइनी केसेस जो हैं वो उस कमेटी के इख्तियार में नहीं होंगे, उसके लिए JCP की बेंचेस बनाई। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब और लतीफ़ खोसम। ये उम्मीद करते हैं, तवक्को करते हैं कि आज जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का फुल कोर्ट इजलास हुआ, उसके बाद एक जो मुश्तरका एलामिया जारी हुआ है, प्रेस रिलीज जारी हुआ है, उसने बहुत अच्छी वाइब्स दी हैं। उसमें कौम के लिए एक अच्छी खबर है कि जो जजेस हैं वो दोबारा इकट्ठे हो गए हैं और जो पाकिस्तान की जुडिशरी है वो अब मिलजुल के पाकिस्तान के लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए पुरअज़म है। उम्मीद है कि आइंदा हम ऐसी खबरें नहीं सुनेंगे, तेरा जज मेरा जज, ये जज अच्छा है वो जज बुरा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।